بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وفوز أمر الله إن الله بصير بالعباد. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض بالقسط كما أمر يزن وجوههم صلى الله على محمد وعلى محمد. آپ سے تفسیر کا کہا تھا، انشاءاللہ تفسیر کا میں نے ابتدا سے رکھا ہے، اور شروع میں سورہ بقرہ کی ہم نے 50 آیتوں کو ٹارگیٹ کیا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 50 آیتیں کور کر سکیں، اور پھر 50 آیتوں کے بعد ہم دوسرے سورہ یا پھر سوچیں گے کہ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے. تو آج ہم نے سورہ بقرہ کی 50 آیتوں کو شروع کے ٹارگیٹ کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کاموں کا ابتدا. پروردگار عالم کا عزیز ترین نام ہے بسم اللہ، تاکہ اپنے بندوں کو اس بات کی تعلیم دے سکے کہ وہ بھی اپنے کاموں میں اس آداب کی رعایت کریں. دیکھیں، خدا نے قرآن کی ابتدا بے اسم سے کیا ہے، تو خدا بھی چاہتا ہے کہ بندے بھی اللہ کے نام سے اپنے کاموں کو شروع کریں، اور یہ احترام اس بات کا سبب بنے کہ اس کے تمام کام خدائی ہو جائیں اور خدا کی طرح اس کے کام باقی رہیں. اگرچہ اس کا باقی رہنا اور کام کی باقی رہنے میں فرق ہے، لیکن کام پائے تکمیل تک پہنچیں، اس کے کام باطل اور ناقص نہ رہیں. کیونکہ حدیث ہے کہ جو بھی کام بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے وہ پایہ تکمیل تک انشاءاللہ پہنچتا ہے، اور رسول خدا کی حدیث ہے کہ جو کام بھی بسم اللہ سے شروع نہ ہو وہ ناقص اور پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا. بہار الانوار کی حدیث ہے یہ. اور ہمارے آٹھویں امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا رسول محمد، بسم اللہ خدا کے اسم اعظم سے اتنا ہی قریب ہے، اتنا ہی نزدیک ہے. اچھا، اسم اعظم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں، خدا کا وہ اسم جس کے ذریعے سے ہر دعا پوری ہو جاتی ہے. تو مولا نے بیان فرمایا کہ بسم اللہ اسم اعظم سے اتنی قریب ہے جتنی آنکھ کی سفیدی سیاہی سے قریب ہے. آپ دیکھیے، یعنی آنکھ کی سیاہی سفیدی کتنی دور ہے. فرمایا اتنا قرب ہے بسم اللہ اور اسم اعظم میں. اس کے علاوہ تیسری حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی حدیث بیان کر رہی ہوں کہ جو شخص بھی جہنم کے 19 شعلوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ بسم اللہ کا ورد کرے. کیوں؟ کیونکہ اس میں 19 حروف ہیں. آپ دیکھیں 19 حروف، اور فرمایا خدا ہر حروف کو جہنم کے ایک شعلے کے لیے سپر قرار دیتا ہے، یعنی ایک شیل ڈھال بنا دیتا ہے. تو وہ جہنم کے 19 شعلوں سے محفوظ رہتا ہے جو بسم اللہ کو ورد کرنے کا خود کو عادی بنا دیتا ہے. اس کے علاوہ بسم اللہ کی خصوصیت یہ ہے، دیکھیے اتنی عظیم آیت ہے کہ اگر کوئی بھی استاد اپنے شاگرد کو تعلیم دیتا ہے تو خدا اس بچے اور استاد دونوں کو آتش جہنم سے نجات کا پروانہ دے دیتا ہے. کتنی عظیم آیت ہے. یعنی صرف بسم اللہ کی تعلیم ماں باپ اور استاد کو بخشنے کے لیے کافی ہے. کبھی سوچتی ہوں کیا ہی بہتر ہوں کہ مائیں خود بچوں کی تربیت کریں اور خود ہی استاد بن جائیں، یعنی خود اس کو سکھائیں، کیونکہ پھر دوہری چیز ہے، استاد کے طور پر بھی انہیں ملے اور ماؤں کے طور پر بھی. اچھا، یہاں پر آپ دوسرا نقطہ دیکھیے، کاش مائیں اس طرح کی تربیت اولاد کی کرنا شروع کر دیں کہ خود ہی پہلی درسگاہ بنے، تاکہ دوہرا ان کی نجات کا راستہ بنے. لیکن یہاں پر ماں باپ اور استاد کو ساتھ رکھا ہے، یعنی جہاں استاد کی بخشش ہو رہی ہے وہاں خدا ماں باپ کی بھی بخشش کر رہا ہے، اور جہاں ماں باپ کی بخشش وہاں استاد کی بخشش کا بھی سوال ہے. دیکھیے کتنا عظیم رشتہ ہے ایک استاد کا اپنے شاگرد کے ساتھ، کہ خدا نے دونوں کے لیول کو یہاں پر برقرار رکھا ہے. واقعہ ہے کتاب منازل آخرہ میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری روز قیامت حساب کتاب میں جب روک لیا جائے گا امتوں کو، تو اعمال ترازو میں رکھے جائیں گے، نیکیاں بھاری، دوسری امتیں، اچھا امت مسلمہ کا فوراً سے اعمال ہو کے وہ لوگ گزر جائیں گے، باقی امتیں کافی دیر کھڑی رہیں گی، دیگر امتیں چلائیں گی. خدا یہ کیا ہے کہ ان کے اتنے اعمال جلدی میزان سے گزر گئے، ہمیں اتنی دیر کھڑا رہنا پڑا.
تو ان سے کہا جائے گا کہ اپنے کام کا آغاز خدا کے 3 ناموں سے، اللہ، رحمان، رحیم. آپ دیکھیے بسم اللہ میں ہم 3 نام اللہ کے پڑھتے ہیں. فرمایا 3 ناموں سے کیا جاتا ہے، اور یہ 3 نام ایسے ہیں کہ جنہیں ترازو پر رکھ دیا جائے تو، اور دوسرے پلڑے پر تمام انسانوں کی نیکیاں رکھ دی جائیں تو یہ تینوں نام جو ہے نا بھاری ہو جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف. آپ دیکھیں بے اسم اللہ، یہ اصل میں ہم جوائن کر کے لکھتے ہیں بسم اللہ، یعنی ہم الف کو جو بیچ میں ہے اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں کیونکہ حمزہ وصل ہے. آپ سب جانتے ہیں تجوید کی کلاس میں حمزہ وصل جو ہے وہ اگر درمیان میں آ جائے تو پڑھا نہیں جاتا ہے، اگر ابتدا میں ہو تو پڑھا جاتا ہے. تو اصل میں یہ ورڈ ہے بے اسم اللہ، یعنی بے عربی میں استعمال ہوتا ہے ذریعے کے لیے. اسم اللہ کا نام، اسم یعنی ذریعہ، اسم اللہ کے ذریعے سے ہم نے شروع کیا. ٹھیک. اچھا، بہت شیخ انصاریان اپنی کتاب میں بہت خوبصورت اس کا تشریح بیان فرماتے ہیں بے سے سین تک. آپ دیکھیے بے ہم ڈائریکٹ بسم اللہ ہم ڈائریکٹ بے کو سین سے ملاتے ہیں. کہتے ہیں بے سے سین تک نا معرفت کا عظیم دریا ہے اگر انسان سمجھ لے. اچھا، بے اور سین کے درمیان ہم الف کو گرا دیتے ہیں. جب ہم نے گرا دیا اس بات کا اشارہ ہے. دیکھیں الف سے کیا آتا ہے؟ انا. دیکھیں ہر چیز کی جڑ، ہر چیز کی خرابی انا میں ہے، یعنی میں. جہاں میں آ گئی نا وہاں انسان کی تباہی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر الف آ گیا، ہم نے بے اور سین کے درمیان الف کو نہیں پڑھا. تو شیخ انصاریان کہتے ہیں کہ نہ پڑھنا اشارہ ہے کہ جب تک انانیت کی دیوار کو نہ گرا دو گے نور توحید میں غرق نہ ہو پاؤ گے. جب تم اس میں خدا کو ذریعہ بناؤ تو سب سے پہلے ذریعہ اور اسم میں انا کو گرا دو. جب تم انا کو گرا دو گے اس کے بعد کون سا ورڈ آتا ہے؟ میم. بسم اللہ، میم. جب تم انا کی دیوار کو گرا دو گے تو میم یعنی معرفت اور خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے گا. یہی چیز تمہاری معرفت اور خدا. دیکھیے کس طرح گرا دو گے. یہاں پر اب دیکھیے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک عالم تھے، بہت جید عالم، مسجد میں بیٹھے تھے. ایک سید آئے اور ان سے کہا کہ مجھے خمس کا پیسہ دو. تو ان عالم نے کہا کہ ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو دوں. تو ان سید کو غصہ آیا اور انہوں نے ان کے منہ پر تھوک دیا. یہاں پر دیکھیے ایک ایسا لمحہ ہے جہاں پر انسان شدت سے، دیکھیے مسجد میں بیٹھا ہوا کتنے افراد، یعنی ایک غلط ریئیکشن ان نے دیا جس کے سبب میں انسان بہت زیادہ غصے میں ہو جاتا ہے. یہاں پر وہ عالم بے انتہا غصے میں ہوئے. اچھا، لیکن اپنے غصے کو کنٹرول کیا، چہرہ سرخ ہو گیا اور چند لمحے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس تھوک کو اپنے چہرے پر ملا، اپنے دامن کو پھیلایا اور مسجد میں جتنے لوگ موجود تھے ان سب کے آگے دامن کو پھیلاتے ہوئے گئے اور کہا کہ میری سفید داڑھی کا اگر تم احترام کرتے ہو تو تم میں سے جو دینا چاہے وہ میری اس دامن میں کچھ ڈال دے. یہاں تک جب ہم پورے مسجد میں گئے تو اچھی خاصی رقم جو ہے نا ان کے دامن میں جمع ہو گئی اور انہوں نے وہ رقم جمع کی اور ان سید کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ میں آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں اور یہ تھوک لے کے میں رسول خدا کے حضور جاؤں گا کہ یا رسول اللہ، میں نے صرف اور صرف اس غصے کو دبایا اور اس کو برداشت کیا کہ آپ کی ذات کے احترام میں، آپ کے وجود کے احترام میں. آپ دیکھیے کتنا مشکل کام ہے اپنی انا کی دیوار کو گرانا، لیکن رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے اس انسلٹ کو برداشت کیا. یا رسول اللہ، آپ کی خاطر میں نے اس کو برداشت کیا. اب دیکھیے یہی عجز و انکساری ہے کہ خدا نے جناب موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ جانتے ہو تم کو کلیم اللہ کیوں بنایا؟ کتاب پندے تاریخ کی روایت ہے. موسیٰ جانتے ہو تم کو کلیم اللہ کیوں بنایا؟ فرمایا پروردگار تو بہتر جانتا ہے کہ کیوں بنایا. فرمایا ہم نے تجھے کلیم اللہ اس وجہ سے بنایا کہ تیری 2 خاصیتیں ہیں. فرمایا خدایا وہ کیا ہیں؟ فرمایا ایک خاصیت ہے
کہ تم مخلوق سے بہت محبت کرتے ہو. یعنی آپ دیکھیے خدا تک پہنچنے کا ایک بہت آسان اور مجرب طریقہ یہ ہے کہ مخلوق خدا سے محبت کی جائے. کیونکہ جتنا انسان مخلوق خدا سے محبت کرتا ہے نا، دیکھیے عبادت ایک ذریعہ ہے اور دوسرا ذریعہ مخلوق خدا سے محبت. جتنی مخلوق خدا سے محبت بڑھے گی نا، خدا اتنا انسان کی محبت بڑھاتا چلا جائے گا. یعنی خدا اس انسان کو بھی محبوب رکھے گا جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے. تو موسیٰ چونکہ تم مخلوق سے محبت کرتے ہو اور دوسرا تم میں عاجزی ہے، خدا سے دعا ہے کہ ہم سب میں انس و انکساری کو پیدا کر دے، ہم سب کو بھی مخلصین میں شمار فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم. من النار یا مجیر وصل یا رب علی محمد